ساری دنیا کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، بس اپنے لیے ہی لفظ ختم ہو جاتے ہیں، بس اپنے زخموں کے لیے ہی مرہم نہیں ملتا۔ جب بات اپنی ذات پہ آتی ہے تو کوئی لفظ کارگر نہیں ہوتا، ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے۔ ہماری عزت نفس پر اس وقت تھپڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنا آپ کسی کو سونپ کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی اتنا ہی خیال رکھے گا جتنا ہم اس کا رکھتے ہیں۔ اور صدی کا سب سے بڑا خود کو دیا جانے والا دھوکہ یہی ہے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسیاں بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، ان پر جتنا بھی ظلم کیا جائے انہیں نفرت کرنا نہیں آتا۔ کچھ دل جنہیں جتنی بھی عزت دی جائے انہیں محبت کرنا نہیں آتا۔ پہلی 10ویں اور آخری نصیحت: تم کسی کے پسندیدہ نہیں ہو، تم بس مؤثر ہو، موجود ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کبھی آپ اپنی زندگی کے واقعات کے پہیے کو الٹ گھمائیں تو عیاں ہوگا کہ آپ جس شخص کے ساتھ معذرت کے سب سے زیادہ قرض دار ہیں وہ آپ خود ہیں۔ سب سے بھاری نقصان یہ ہے کہ لوگ آپ کو ایسا انسان بنا دیں جو دوبارہ کسی پر اعتماد اور محبت کرنے کو تیار ہی نہ ہو۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہیں، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے۔ ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لے تلخ ہی ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ آپ کو اپنے آپ کی قیمت معلوم ہونا چاہیے اور اسے کہاں کس کے پاس کب رکھنا ہے اور کب علیحدہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کی کمائی ہے، آپ پر لازم ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی،
لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی کو صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھوتا ہے۔